عزیزان گرامی، ہمارا موضوع تھا اردو شاعری پر عملی تنقید۔ اس سلسلے میں نے اپنے گزشتہ لیکچر میں کچھ معروضات پیش کی تھیں جن کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ جب تنقید شاعری کو اپنے دائرے میں لے کر آتی ہے تو اس کے تمام جو کار فرما عوامل ہیں اور اس کی تخلیقی جہتیں ہیں ان کو پرت در پرت سامنے لایا جائے اور پوری طرح اس کا جو نفس مضمون ہے وہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں نے جو بنیادی نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ نقاد کے پاس عصری شعور ہونا چاہیے، جسے ہم عصری آگہی کا نام بھی دیتے ہیں اور اسے ہم عصری حسیت بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر شاعری پر تنقید ممکن نہیں۔ اور پھر آپ نظری تنقید میں تو آپ سیدھا ایک اصول بیان کر دیتے ہیں، کچھ فارمولے جو ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں جن کی اپلیکیشن جو ہے وہ نقاد کو کرنا ہوتی ہے عملی تنقید میں۔ لیکن عملی تنقید کا میدان بہت وسیع ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ تخلیق کی چھان پھٹک کرنا ہوتی ہے، اس کو بیرونی سطح پہ اور اندرونی سطح پہ جانچنا اور پرکھنا ہوتا ہے، بلکہ اس کے جو اس کا بنیادی جو نقطہ ہے اس تک رسائی جو ہے وہ لازم ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ عصری شعور جو ہے سماجی طرز احساس کا نام بھی اسے ہم دیتے ہیں۔ جب تک کوئی نقاد جو ہے وہ اس سے بہرہور نہیں ہوگا وہ صحیح طور پہ تنقید نہیں کر سکتا۔ اور دوسری یہ کہ شاعری میں نے عرض کیا تھا کہ غزل کی تنقید جو ہے وہ بہت اس کا وسیع ایک تناظر ہے۔ تو اس حوالے سے غزل جو ہے وہ تو ایک ہمہ پہلو اور ہمہ جہت صنف سخن ہے، اور اس میں آپ کوئی ایک نفس مضمون لے کر تو چلتے نہیں۔ اگر 7 اشعار ہیں غزل کے تو 7 موضوعات اس میں پیش کیے جاتے ہیں، 7 مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ ان 7 مضامین کو ان کی مرکزیت تلاش کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر وزیر آغا صاحب نے لکھا ہے کہ غزل کا ایک مرکزی دھاگا ہوتا ہے، ہر چند کے ہر شعر جو ہے وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا ایک مرکزی دھاگا ہوتا ہے جو ان مختلف المضامین اشعار کو ایک سلک میں پرو دیتا ہے، اور اس کے بغیر وہ اس کی جو مرکزیت جو ہے اس کو تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا، وہ مرکزی دھاگا کہاں ہوتا ہے؟ وہ اس کی ردیف میں ہوتا ہے۔ قافیہ اگرچہ ہر ایک شعر کا مختلف ہوتا ہے لیکن ردیف ایک ہوتی ہے، اور وہی ردیف جو ہے وہ اس کا مرکزی دھاگا ہے جو تمام اشعار کو ایک دوسرے میں پرو دیتی ہے۔ تو بہرحال اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ معنی کی نئی جہتیں اسی وقت سامنے آتی ہیں جب آپ اس طرز احساس سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیتے ہیں جو کسی عہد کے دروں میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے۔ عصری حسیت جسے کہتے ہیں یا آگہی کا شعور آگہی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ایک عہد سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ ایک عہد میں بھی رہتے ہوئے ان کی نوعیتیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں۔
حسیسیت جو ہے، طرز احساس جو ہے، اس میں تبدیلیاں بھی آتے رہتی ہیں حالات کے مطابق۔ ہر دور میں معنی کی نت نئی جہتیں آشکار ہوتی ہیں اور بیدار ہوتی ہیں، اور جو اپنی روشنی سے انسانی ذہن کو مستنیر کرتی ہیں۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ عصری شعور جو ہے وہ تخلیق کار اور کاری کے درمیان ایک نقطۂ اتصال ہے۔ کاری کے ذہن کو اور تخلیق کار کے ذہن کو آپس میں ملاتا ہے اور دونوں کے ذہنوں کو اجتماعی شعور کی رو پر دوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک نقاد کا مطالعہ ایک عام کاری کی نسبت کئی اعتبار سے مختلف ہوتا ہے۔ وہ اپنی علمی بصیرت کے ذریعے سے، اپنی ذہانت کے ذریعے سے، فکر و آگہی کے ذریعے سے ادب پارے کی ان جہتوں اور گوشوں تک رسائی حاصل کرتا ہے اور قدم بڑھاتا ہے جو ایک عام کاری کو دن کی روشنی میں بھی نظر نہیں آتے۔ بہت سی باتیں جو ہیں وہ کاری کی سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ اس کے فہم کا دائرہ بہت محدود اور تنگ ہوتا ہے، جبکہ نقاد جو ہے چونکہ اس کی تمام علوم پہ نظر ہوتی ہے اور جس صنف پہ وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے اس کی مختلف صورتیں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ ایک موازنے اور تقابل کا بھی اس کو اس سے استعداد حاصل ہوتی ہے، تقابل کرنا بھی جانتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ ان چیزوں تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جن تک عام ذہن جو ہے وہ نہیں جاتا۔ تو بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ موجود ہے کہ اس سارے عمل سے ہم کاری کو منہا نہیں کر سکتے، اس کو نکال نہیں سکتے، کیونکہ جب ہم کاری کو اس سارے عمل سے منہا کر دیتے ہیں تو ہم دراصل تخلیق جو ہے اس کو بے توقیر کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی عزت افزائی نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اسے بے جواز بنا دیتے ہیں، کیونکہ تخلیق جو ہے وہ تو بنیادی طور پہ ذہنوں تک رسائی حاصل کرتی ہے نا۔ اس کا مخاطب جو ہے وہ کوئی خاص طبقہ نہیں ہوتا، عوام الناس اور عوام کے مختلف طبقات اس سے اپنے اپنے ذہن کے مطابق اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس سے وہ کنسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس امر کو جاننا ضروری ہے کہ تخلیق کار اور کاری کا ذہنی اتصال جہاں اجتماعی شعور کا کلیکٹیو کانشسنس، یہ بہت ضروری ہے۔ اجتماعی شعور یہ نفسیات کی ٹرم ہے اور یونگ کا ایک اس کا نظریہ تھا، کلیکٹیو کانشسنس کا اس نے نظریہ دیا تھا، یعنی فرد کے شعور سے آگے بڑھ کے ایک اجتماعی شعور، کیونکہ تخلیق کا مخاطب جو ہے وہ اجتماع ہوتا ہے، وہ ایک پوری قوم ہوتی ہے، وہ محض ایک فرد نہیں ہوتا۔ تو اس جو اجتماعی شعور جو ہے وہ اس تک رسائی ہم عصری شعور کی مدد سے، ہم محض تخلیق ہی نہیں بلکہ نقاد کی تنقید سے بھی ہم بہرہ یاب ہوتے ہیں، کیونکہ نقاد اس تخلیق کو انفولڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کی ان جہتوں کو نمایاں کر رہا ہوتا ہے جو ہماری نظر سے اوجھل ہیں یا جن تک ہماری رسائی نہیں، اور جو بند دروازے ہیں وہ کھولتا ہے۔ اس کے پاس ایک ایسی چابی ہے جس کے ذریعے سے وہ ان دروازوں کو کھولتا چلا جاتا ہے اور پھر تفہیم کے در جو ہیں وہ واہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو عصری شعور ہے وہ تخلیق کار، قاری اور نقاد کو آپس میں یوں باندھ دیتا ہے کہ وہ باہم پیوست ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور یہیں سے تفہیم اور تردید و تحسین کے در کھلتے ہیں، اور نہ صرف تخلیق بلکہ اسے وجود میں لانے والے تخلیق کار کے عہد اور اس کے تہذیبی اور معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی مسائل کو گہری نظر سے دیکھنے کا رجحان پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح
مؤثر ادبی رویے بھی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں اور جدید عصری شعور کے حامل نقطہ نظر کی دریافت اور بازیافت کا عمل بھی پروان چڑھتا ہے. نئی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک حیرت سرا جو ہے وہ ہمارے سامنے جو پڑھنے والے کو ایک عجیب طرح کے استعجاب میں اور حیرت میں مبتلا کرتی ہے. چنانچہ ایک اقتباس میں یہاں پہ انیس ناگی کا بتانا چاہوں گا آپ کو، جس میں انہوں نے ایک تخلیق کار کے تخلیقی عمل کو جواز فراہم کرتے ہوئے اسے مسائل کے ادراک اور زندگی کی معنویت سے تعبیر کیا ہے. یہ ان کی ایک کتاب ہے تنقید شعر. ڈاکٹر انیس ناگی بہت معروف نام ہے، ناول نگار بھی تھے، لیکن ان کا تنقیدی سرمایہ بہت قیمتی ہے اور اسے لائق اعتناء سمجھا جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ شاعر کی حیثیت اس اعتبار سے باد نما کی ہے، جو ہوا کا رخ بتاتا ہے. باد نما ایک آلہ ہے جو معاشرے کی زندگی کے مد و جزر کے خط و خال نمایاں کرتا ہے، انسانی جذبات کے اظہار کے اسالیب مرتب کرتا ہے. وہ فن کے ذریعے انسانی مسائل کا ادراک کر کے اس کی نزاکتوں کی نشاندہی کرتا ہے، بلکہ وہ اپنے جذباتی اور فکری رویے سے اپنی صورتحال کے ادراک اور افہام کا اسلوب مرتب کرتا ہے. اس سارے عمل کا مقصد انسانی زندگی کا افہام، اس کے مسائل کا ادراک اور زندگی کو معنویت سے ہمکنار کرنا ہے. یہ ہے ایک شاعر کا ایک مقام اور نقاد جو ہے اس کا مقام. بہرحال تخلیق کار جو ہے وہ بنیادی جو اہمیت ہے وہ تو تخلیق کار کو حاصل ہے اور اس کی تخلیق کو ہے. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک تخلیق کار تخلیقی عمل کے دوران میں اپنے عہد، اس کی صورتحال اور مسائل سے انسلاخ پیدا کر کے تخلیق کو وجود میں لاتا ہے تو وہ لامحالہ نقاد کے کاندھوں پر بھاری ذمہ داری ڈال دیتا ہے اور اس سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اسے اس تخلیق کو محض فنی یا تکنیکی حوالے سے دیکھنے کے بجائے کسی اور آن میں اس کا مشاہدہ کرنا ہے، کسی اور پرسپیکٹو میں، کسی اور تناظر میں اس کو دیکھنا ہے. اسے دل خوش کن الفاظ کا سہارا لے کر اس کی ندرت، بانک پن، شگفتگی، شیفتگی کی نمائش کرنے کے بجائے اس کے محاسن اور معائب کو سامنے لانا ہوتا ہے اور خالص سائنسی انداز فکر اختیار کرتے ہوئے اسے معاصر صورتحال کے تناظر میں پیش کرنا ہوتا ہے. آپ خود فیصلہ کیجئے کہ اس سماج اور اس معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے سماج اور معاشرے کے بدلتے ہوئے رویوں اور تغیر پذیر عوامل سے کیسے صرف نظر کیا جا سکتا ہے. آپ کیسے بے خبر رہ سکتے ہیں، کیسے لا تعلق رہ سکتے ہیں اپنی معاشرت سے، اپنے سماج سے. ایک عام فرد بھی لا تعلق نہیں رہ سکتا. تو نقاد تو بہرحال اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے، اسے تو ایک وسیع تناظر جو ہے وہ اس میں صورتحال کو دیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تنقید کے حوالے سے میں پھر انیس ناگی سے رجوع کروں گا اور ان کا ایک اسی تنقید ان کی دوسری کتاب ہے تصورات. اس میں انہوں نے تنقید کی جو ذمہ داری ہے اسے بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ جو تنقید معاشرے میں نئے خیالات کی تولید نہیں کرتی
جو تخلیقی رجحانات میں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، جو منتشر تہذیبی دور میں ترتیب کی نشاندہی نہیں کرتی، جو پسماندہ معاشرے میں استحصال زدہ قوتوں کے خلاف یا استحصالی قوتوں یعنی دونوں قوتوں کے خلاف، ایک وہ جو استحصالی قوتیں اور دوسری جو استحصال زدہ جو طبقہ ہے یا جو عوامل ہیں ان کے خلاف، یعنی استحصالی قوتوں کے خلاف صف آرا نہیں ہوتی، اسے نہایت احترام کے ساتھ زندہ درگور کر دینا چاہیے۔ کیا خوبصورت بات کی اور ڈنکے کی چوٹ کہی، نبے تلے انداز میں انہوں نے کہا ایسی تنقید کا فائدہ ہی کوئی نہیں، محض آپ نے ایک ذہنی مشقت ہی کرنی ہے نا، جب اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے اس تنقید کا تو ایسی تنقید کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب میں یہ ایک اس کا جو طریقہ کار ہے شاعری کا یا تخلیق کو جانچنے کا، اس کی وضاحت ہو گئی، تو اب میں کچھ ایسے مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا جن میں نقادوں نے، مختلف نقادوں نے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اور میری نظر میں کوئی نقاد جو ہے وہ اگر چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے نقطۂ نظر کی بنیاد پہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، ورنہ یہ ہم جو تخصیص کرتے ہیں کہ یہ اول درجے کا نقاد ہے، تو اول درجے کا نقاد ہم اسے ہی کہتے ہیں جو کوئی نئی سوچ یا نئی فکر کو جاری کرتا ہے یا اسے پروموٹ کرتا ہے۔ تو اس حوالے سے میں غزل کا چونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے حوالے سے جو عملی تنقید ہے اس کا کیا صورتحال بنتی ہے، اس سلسلے میں مختلف نقاد جو ہیں انہوں نے غزل کے بارے میں بہت سی باتیں کہیں، اور میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نقاد جو ہے وہ کس طرح سے جو اصل نقطہ ہے اس تک رسائی حاصل کرتا ہے، اور کس طرح سے وہ ادب پارے کو کی تفہیم، اس کا تجزیہ، اس کی تشریح اور اس کی تعبیر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ میں یہاں پہ فراق گورکھپوری ایک بہت اہم نام ہے، بنیادی طور پہ جو ان کی حیثیت ہے وہ ایک شاعر کی ہے، لیکن انہوں نے بہت کمال کی تنقیدیں لکھی ہیں۔ اصل میں وہ انگریزی کے استاد تھے، اور ان کا جو سرمایہ علم تھا اس کے پس منظر میں ایک بہت بڑی روایت جو ہے انگریزی ادب کی وہ کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن انہوں نے اپنے ادب کا بھی بہت گہری نظر سے مطالعہ کیا تھا۔ ان کی اگر آپ سوچ یا تنقید کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو نقوش میں ان کے بہت سے مضامین شائع ہوتے رہے، بلکہ ایک معاملے پہ ان کا ایک مجادلہ بھی ہوا، کلمی مجادلہ جسے ہم کہتے ہیں، اور اس میں بڑی انہوں نے نپے تلے انداز میں اسلامی ادب کی بحث چلی نا، تو اس میں انہوں نے بڑی دو ٹوک نپے تلے انداز میں اپنی رائے دی اور جسے بہت پسند کیا گیا۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ان کا جو مقام ہے تنقید میں، خاص طور پہ غزل کی تنقید میں، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے وہ فنی اعتبار سے بھی غزل کے در و بست پہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور گہرائی میں جا کے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ باتیں جو انہوں نے غزل کے حوالے سے بیان کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی رسمی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جن کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے، یہ محمل گوئی نہیں ہے۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ میں جو یہ تنقیدی سلسلہ میں بیان کرتا ہوں تو اس میں یہ کوئی محمل گوئی نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، اور یہ مقامات ہر صبح انقلاب کے
قبل شعور انسانی کے سامنے آیا کرتے ہیں. صبح انقلاب سے پہلے یہ چیزیں جو ہیں وہ انسان کے سامنے آتی ہیں، اور انسانی عظمت کے اس نئے احساس کے ساتھ تمام مناظر قدرت، تمام فضا اور ماحول، مادی دنیا، ان سب کا احساس جو ہے یہ ہماری جو اردو غزل ہے وہ نئے سرے سے کر رہی ہے. یہاں پہ وہ اردو غزل کی وکالت کر رہے ہیں، اس کے حق میں بیان دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اعتراضات بھی کیے کہ کیا جواز ہے اردو غزل کا، بلکہ بعض لوگوں نے اسے ایک وحشی صنف سخن کہا، تو بہت اعتراضات ہوئے. تو انہوں نے لڑائی لڑی ایک نقاد کی حیثیت سے. انہوں نے کہا کہ ہمارے سماجی طرز احساس جو ہے، ہمارا ماحول ہے، ہمارا معاشرہ ہے، ہماری فضا ہے، اس کو نئے سرے سے وہ بیان کر رہی ہے ہماری اردو غزل. اس کے بعد کہتے ہیں کہ گل و بلبل، ذرہ و آفتاب، گلشن و صحرا، سب کے معنی جدید اردو غزل میں بدلتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ایک نقاد ہی یہ بات کر سکتا ہے کہ گل و بلبل کے جو معنی قلی قطب شاہ اور ولی دکنی اور میر کے شاعری میں تھے، آج گل و بلبل کے وہ معنی نہیں ہیں، بلکہ معنی جو ہیں وہ نیا لبادہ پہن کے ہمارے سامنے آ گئے. ہر دور میں لفظوں کے معنی جو ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں. گلشن اور صحرا کے بھی وہ معنی نہیں جو ہماری روایتی یا کلاسیکی اردو غزل ہے اس میں ہم لیتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ آج کے غزل گو نئے اضطراب اور سکون اور نئی تنگناؤں اور وسعتوں اور نئی مجبوریوں اور آزادیوں کے ساتھ نئی امید اور نا امیدی اور جدید و قدیم اقدار وہ ان کے تجربات میں سے گزر رہی ہے. نئی آگاہیاں ہیں، نئے انبساط، نئی فرسودگی، افسردگی سے ہمارا آج کا غزل گو جو ہے وہ گزر رہا ہے. ایک افسردگی وہ تھی جو میر کی افسردگی تھی، لیکن آج ہمارے غزل گو کو جو حالات درپیش ہیں وہ حالات نہیں ہیں جو میر کو درپیش تھے. ہمارا غزل گو نئے مسائل سے دوچار ہے، نئی مشکلات دامنگیر ہیں، اور نئی صورتحال کا اسے سامنا ہے. چنانچہ آگے وہ لکھتے ہیں، یہ میں اقتباس پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سال کے، اب تو زیادہ ہو گیا، 50 سال کہہ لیجئے، کہ پچھلے عرصے میں اردو غزل اس کثرت سے نئی ترکیبیں وضع کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کی مثال مومن اور مومن اسکول کے علاوہ اردو غزل گوئی کے آغاز سے 300 برس بعد تک نہیں ملتی. نئی ترکیبیں، نیا تناظر، یہ ترکیبیں محض ادبی تکلف یا تصنع نہیں ہے، بے سروپا مضمون آفرینی نہیں ہے جسے کسی شاعر کے یہاں دیکھ کر اگلے وقتوں کے بھولے بھالے لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ جناب یہ تو آپ کا ہی حصہ ہے، یعنی یہ بات تو آپ ہی کر سکتے ہیں. یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ترکیبیں احساس و وجدان کی اس داخلیت، انٹروورٹنس، داخلیت، اس کا پتہ دیتی ہیں
جو غزل کو اظہار معنی کا بہترین آلہ بنا دیتی ہیں۔ غزل اب کوئی پنچایتی چیز نہیں رہی، وہ دن بدن انفرادی ذہنیت اور شخصیت کے اظہار کا پردہ ساز بنتی جا رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں انہوں نے یہ خالصتاً ایک تنقیدی ان کا نقطہ نظر ہے، اور اس میں انہوں نے پھر انفولڈ کیا غزل کو۔ وہ کہتے ہیں کہ غزل کے سانچے میں جو قافیہ ہے اور ردیف ہے، فراق کے خیال میں قافیہ اور ردیف وہ منزلیں ہیں، وہ سخت اور نازک مقام ہیں کہ بڑے بڑے غزل گو شعراء کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے یہ عام قاری کے دھیان میں تو آنے والے نہیں نا، وہ تو سیدھا سیدھا پڑھتا ہے، کہتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا ردیف نکالی ہے، کیا قافیہ استعمال کیا۔ لیکن فراق صاحب کا کہنا ہے کہ یہ بڑا سخت مقام ہوتا ہے قافیہ اور ردیف غزل میں۔ شاعر کی شخصیت کی سب سے گہری تہیں یہیں پنہاں ہیں۔ قافیہ شاعر کی ذہنی کیفیت کا غماز ہوتا ہے، اس کی ذہنی صورتحال کو بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گہری تہیں اس کی شخصیت کی جو ہیں وہ یہیں پہ پنہاں ہیں قافیے اور ردیف میں۔ ہر قافیے میں شاعر کے واردات حیات، تجربات، احساسات اور نقد حیات کے راز مضمر ہیں۔ قافیہ اور ردیف تحلیل نفسی کے ان محرکات کا کام کرتے ہیں جو حیات شاعر کے بظاہر فراموش لیکن حقیقتاً کبھی نہ فراموش ہونے والے واقعات اور واردات کے ترجمانی میں محرک اور معاون ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ تجرباتی نفسیات کا یہ مسلم قاعدہ ہے کہ معمول جو ہے اس کو کچھ الفاظ جو ہیں وہ سناتے ہیں، یعنی جس پہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو کچھ الفاظ سناتے ہیں جس سے اس شخص کو بھولے ہوئے واقع اور تحت الشعور میں جو کار فرما احساسات ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ نفسیات کا ایک اصول ہے۔ تو یہ قافیہ جب شاعر کی غزل میں آتا ہے تو دراصل وہ یاد آوری ہے ان تجربات کی، ان واقعات کی جو اس کے تحت شعور میں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ کیسی بات جو ہے یہ نفسیاتی سطح پہ انہوں نے یہ بات جو ہے وہ کہی۔ مثال دی انہوں نے کہا جی پچھلی جنگ عظیم میں 100 آدمیوں کو بم پھٹنے یا کسی اور اچانک صدمے کی وجہ سے نسیان ہو گیا تھا، بھولنے کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ ان کی یادداشت کے احیاء کے لیے یہی طریقہ کار اختیار کیا جاتا تھا، اور وہ اکثر اپنے کھوئے ہوئے حافظے اور اپنے گم شدہ شعور کو پھر سے وہ پا لیتے تھے، اور انہیں وہ بھولی ہوئی باتیں جو ہیں وہ یاد آ جاتی تھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ غزل میں قافیہ اور ردیف کا یہی کام ہے کہ بھولی ہوئی باتیں یاد دلاتا ہے۔ اس سے قافیے سے آپ شاعر کی ذہنی حالت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کیسی خوبصورت بات کی۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ یہ ذرا ایک طویل عمل ہے، یہ جو مضمون ہم نے یہ پکڑا ہے، تو عزیزان گرامی کوشش کریں گے کہ اس کو ہم وائنڈ اپ کریں اگلے 2-3 لیکچرز میں، لیکن چونکہ یہ بڑی تفصیل طلب بات ہے اور نقادوں کے نقطہ نظر جو ہیں، ان نقطہ نظر میں ہم نقاد کی ذہنی حالت کا بھی اندازہ کر سکتے ہیں
کہ وہ کس طرح سے تخلیق کی کس جہت پہ کتنی نفاست اور نزاکت کے ساتھ ہاتھ ڈالتا ہے، بلکہ ہاتھ کیا ڈالنا ہے، وہ اپنی پوروں سے اس الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری گفتگو جاری رہے گی، اپنا خیال رکھیے، اور میں آپ کے جو اسائنمنٹس ہیں اس سلسلے میں جلد ہی آپ کو میں مطلع کروں گا، کوشش کروں گا کہ میں لکھ کے آپ کو مطلع کر دوں، آپ کے جو گروپ ہے اس میں 1-2 دن تک میں شیئر کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔